بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم. Dear student of class 8, take out your Islamiyat book and open page number 94. ہمارے سبق کا عنوان ہے اتحاد ملی۔ اتحاد کا مطلب ہے متحد ہونا یا ایک ہونا۔ لفظ ملی ملت سے بنا ہے۔ ملت ایسی جماعت یا گروہ کو کہتے ہیں جو کسی نظریے یا عقیدے کی بنیاد پر تشکیل پائے۔ اس طرح اتحاد ملی سے مراد پوری دنیا کے مسلمانوں کا زبان، رنگ اور نسل کے اختلاف کے باوجود ایک ہونا ہے۔ سب مسلمان عقائد اور نظریات کے لحاظ سے ایک قوم اور ایک اکائی ہیں۔ اسلام ہی ایسا دین ہے جس نے تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے۔ اسلام کی آمد سے پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہونا ایک معمول کی بات تھی۔ بغض و عداوت کی اس جنگ میں اپنے وقت کے تمام قبیلے شامل ہو جایا کرتے اور اس طرح قتل و غارت کا بازار ہمہ وقت گرم رہتا تھا۔ اسلام نے ان سب لوگوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ کل تک جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، اسلام کی برکت سے وہ ایک دوسرے کی حفاظت کرنے لگے۔ اسی موضوع پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، مگر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ ملت اتحاد کی علامت ہے۔ بعض اوقات ناانصافی یا کسی اور اخلاقی برائی کی وجہ سے آپس میں جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی صورتحال سے بچنے کے لیے قرآن مجید نے ایک بہترین اور جامع بات بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں ہی، اور سب مل کر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ اس کے باوجود اگر لوگ اس فرمان پر عمل نہ کریں اور آپس کے تعلقات اتنے خراب ہو جائیں کہ باہم لڑائی کا سلسلہ شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان صلح کرانے کا حکم دیتا ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 9، اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں میں صلح کرا دو۔ سب مسلمان ایک اللہ تعالیٰ اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے عقائد و نظریات اتحاد کی دعوت دیتے ہیں۔ تمام مسلمان اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، ایک مقررہ مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم تمام مسلمانوں کو باہمی رحم، محبت و شفقت میں ایک جسم کی طرح پاؤ گے۔ اس کے ایک عضو میں تکلیف ہو جائے تو پورا بدن متاثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم مسلمان ہوتے ہوئے ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ آج جو مسلمان بکھرے ہوئے ہیں ان کا علاج بھی اتحاد ملی میں چھپا ہے۔ اگر ہم خوش اور کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں متحد ہونا پڑے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے دل و دماغ میں اپنی برادری، قوم اور وطن کی محبت اس قدر سما گئی ہے کہ اس نے عقیدے اور نظریے کی جگہ لے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ ایک ہے۔ کسی عربی کو عجمی اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، اور سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ آپ نے یہ الفاظ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہے ہیں۔ سورۃ الحجرات میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ قوم، برادری اور قبیلہ صرف پہچان کے لیے بنائے گئے ہیں، اس لیے عقیدے اور نظریے کی بجائے قوم اور برادری کو جگہ دینا غلط ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں پیار و ہمدردی کا مظاہرہ کریں، ناانصافی اور تفرقہ بازی سے گریز کریں۔ ہماری خوشحالی اور ترقی کا راز متحد ہونے میں ہی ہے۔ ہم مسلمانوں کو آپس میں لڑنے والے نہیں بلکہ صلح کرانے والا بنیں اور اتحاد و اتفاق سے رہنا سیکھیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے متحد ہو جائیں تاکہ غیر مسلم اقوام ہماری طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکیں۔ امت مسلمہ جن مشکلات، مصائب اور دھڑے بندیوں کا شکار ہو کر روز بروز کمزور ہو رہی ہے، اور غیر مسلموں کو یہ موقع میسر آ رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کریں، اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ تمام مسلمان وحدت ملی کی اکائی میں پروئے جائیں، ان کے غم اور خوشیاں سانجھی ہوں، تاکہ غیر مسلم کو ملت اسلامیہ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرأت نہ پیدا ہو سکے۔ اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ کو اس سبق کا مفہوم سمجھ آ گیا ہے۔
کہ اس میں مسلمانوں کو متحد ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنے دشمنوں کا بہادری سے مقابلہ کر سکیں۔ اسٹوڈنٹ اس سبق کی مشق مکمل کریں اپنی نیٹ کاپیز پر، اور اگر نیٹ کاپیز آپ کی فرسٹ ٹرم کی ختم ہو چکی ہیں تو رف رجسٹر پر کام مکمل کریں۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اللہ حافظ۔